آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم، معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم، آفاق حق دیدام مہرے بتا درسیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب سے کس کو بچانے ہم سری، حق نے کی ہے عطا سب سروروں کی سروری، آپ پر ہے ختم سب پیغمبروں کی پیغمبری، تو ازبری چابک کری بزبر کے گل نازک کری، ہر چند مسفت میں گناہ حق کا عجائب دل بری، دیروز در بستان سرا ہما تو تیانے خوش نما، پڑھتی تناتے مصطفیٰ بلغل اللہ بھی کمال ہی، عمریے سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں اس وقت جاب جمال ہی، بلبلے سب سو سو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع و خصالی ہی، چڑیوں کو سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ سارے حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق سب تعظیم تقریب اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج 12 مئی جامعہ مسجد فاروق اعظم سرگودا میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب کی نگرانی اور سرپرستی میں آج کا یہ خوبصورت اجتماع تحفظ حرمین شریفین، عظمت صحابہ و اہل بیت کے مقدس عنوان سے معمر ہے۔ اس سے پہلے علامہ عثمانی صاحب، اسی طریقے سے حضرت مولانا یعقوب حسن صاحب، ان سے پہلے اور بھی کئی علماء اور بزرگوں نے اپنے اپنا عنوان اور اس کی مناسبت سے بڑی خوبصورت انداز میں باتیں کی ہیں۔ میں بھی اپنا مختصر سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب کی توجہ میری طرف رہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توجہ فرمائیں گے، میری بڑی کمزوری ہے کہ ایک تو عمر کا تقاضا ہے کہ میں جذباتی تقریر نہیں کر سکتا۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، یا ترنم یا پھر یہ کہ بازو چڑھا کے اتنے جذبات میں آئے کہ اس کو اپنا بھی پتہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، تو زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ میرے اندر یہ دونوں کمزوری ہیں کہ نہ میرے پاس ترنم ہے نہ میں جذباتی باتیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، آپ سے کچھ کہنے سننے کی اور سمجھنے کی باتیں ضرور کروں گا، اس لیے آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اگر پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کریں۔ اللہ سب کی حاضری قبول کرے، آمین کرے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، ان میں ایک مہینہ یہ رجب کا ہے جو حرمت و احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور ہمیں ان برکتوں کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی یوں سمجھیے زندگی موت کا نظام یوں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل ہم نے کیا کرنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کی زندگی ہے، کس کی صحت ہے، کس کی بیماری ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ زور سے بولو، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن محبوب کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور فرماتے اللہ
جب رجب کا چاند دکھ لیا ہے تو اس کی برکتیں بھی نصیب کر، شعبان کی برکتیں بھی نصیب کر، مجھے رمضان تک ان برکتوں کے ساتھ پہنچا دے۔ گویا رمضان تک حضور زندگی طلب کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس میں رب نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے، فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش دکھایا۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، قانون قدرت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، اللہ نعمتیں بڑھا کر دیتے ہیں۔ جب حضور کو رب نے معراج کرایا، اپنی قربتیں عطا کی، اپنی نسبتیں عطا کی، اللہ اس مقام پر لے گئے جہاں پر کوئی نہیں پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے لی مع اللہ مقت اللہ ثانی ملک مقرب ولا نبی المرسل۔ میں اللہ کی قربت پہ اس مقام پر پہنچا جہاں کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی رسول بھی نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا خالق مالک اور رب تھا، وہ عطا کرنے والا، میں قبول کرنے والا، وہ دینے والا، میں لینے والا، میں اپنے دامن پھیلا رہا تھا، وہ مجھے دے رہا تھا، اس کا خزینہ تھا، میرا سینہ تھا، نہ اس کے دینے میں کمی نہ میرے لینے میں کسی قسم کی کمی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، پر میں رب کی اس قربت میں پہنچا جہاں کوئی نہیں تھا، پھر اس نے مجھے عطا کیا، میں نے قبول کیا، اللہ کی وہ اس قربت میں پہنچا ہوں۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی تو حضور نے شعبان میں اس کا شکریہ ادا کیا، زیادہ عبادت اور روزے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کا بدلہ رمضان میں دیا کہ محبوب رجب میں تیرا معراج تھا، رمضان میں تیری امت کا معراج۔ سبحان اللہ۔ یہ امت نفل پڑھے تو فرضوں کا درجہ، فرض پڑھے تو 70 کا درجہ، اس کی افطاری عبادت، اس کی سحری عبادت، اس کا راتوں کو جاگنا عبادت، اس کا دن کو سونا عبادت، یہ نوافل پڑھے تو فرضوں کے برابر۔ اللہ اس مہینے میں رمضان میں اور برکتیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے مسلسل برکات کے ہیں، ان میں پہلا مہینہ رجب المرجب کا ہے، جس کے آج 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام و قبرص، اور وہ ایک عظیم جلیل القدر صحابی رسول جس نے 40 سال تک مسلسل یوں سمجھے زمان میں اقتدار سماج پر اسلامی فتوحات کا پرچم لہرایا۔ 20 سال جن کا گورنری کا دور تھا، 20 سال جن کے اقتدار کا دور تھا، جن کے دور اقتدار میں پشاور تک، کابل تک مسلمانوں کی جناب اسلامی سرحدیں وہاں تک پھیلی اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج ان کی وفات کا اتفاق سے دن ہے۔ میں اس رجب کی مناسبت سے 2-3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رجب امیر و سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی وفات کا مہینہ، رجب سیدنا علی بن ابی طالب حیدر کرار شیر جرار کی ولادت کا مہینہ، رجب سیدنا امیر معاویہ کے وصال کا مہینہ، رجب ہمارے محبوب کے معراج کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ زور سے بولو۔ چارے سنو گے یا ایک؟ چاروں۔ جو چارے سنیں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ اب تو انشاءاللہ پھنس گئے ہو، جا نہیں سکتے۔ اب میں تقریر شروع کروں گا تو آخر تک پہنچے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی وفات اس مہینے میں، حیدر کرار کی ولادت اس مہینے میں، امیر معاویہ کا انتقال اس مہینے میں، محبوب کا معراج اس مہینے میں۔ اللہ کے لیے میری طرف توجہ کرنا، میری باتوں کو غور سے سننا۔ امام اعظم سب سے پہلے سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، سب کا یہ رحمت اللہ ہے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسی ترتیب سے یہ 4 بزرگ آئے۔ پہلا زمانہ ابو حنیفہ کا ہے جنہوں نے 70 صحابہ کا دور دیکھا، 17 صحابہ سے حدیثیں نقل کی ہے۔ پھر ان کے آخری زمانے میں امام مالک پیدا ہوئے، امام مالک نے ان کا دور دیکھا۔ بعد میں امام شافعی تشریف لائے۔ جس دن ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی دن شام کو امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے۔ امام شافعی کے بعد کا آخری امام جناب سیدنا احمد بن حنبل ہے۔ ان 4 میں عمر کے لحاظ سے بھی بڑے، امت میں فقاہت کے لحاظ سے بھی بڑے، دین کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی بڑے، ان ائمہ میں دین کی تدوین کے لحاظ سے بھی بڑے، دین کو مدون کر کے امت میں پھیلانے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑے چونکہ ابو حنیفہ تھے، اس لیے مالک نے بھی اس کو امام اعظم کہا، احمد نے بھی اس کو
امام اعظم کہا، شافعی نے بھی اس کو امام اعظم کہا، امت کے محدثین نے بھی اس کو امام اعظم کہا۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، چونکہ سب سے بڑے تھے اس لیے امام اعظم سب سے پہلے تھے، اس لیے امام اعظم سب سے پہلے فقہ پہ کام کیا، اس لیے امام اعظم۔ ابو حنیفہ کی فقہ کی کچھ خصوصیات ہیں، اگرچہ میں اس موضوع کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، میں اگلے موضوع سیرت علی اور سیدنا امیر معاویہ ان دونوں کے تعلقات اور محبت اور حضرت علی کی خصوصیات خلفائے راشدین میں اور امیر معاویہ کا دور حکومت پوری امت مسلمہ پہ احسان، اس موضوع کو ذرا تفصیل سے کھولوں گا۔ ابو حنیفہ پر 2-3 منٹ میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا امام علماء نے لکھا ہے سورہ جمعہ کی آیت، قرآن پاک میں وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی آمد کا تذکرہ کر کے کہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگر ان آیات پر غور کریں تو پہلی آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی توحید ہے۔ دوسری آیت میں پیغمبر کی رسالت ہے، اسی کے ساتھ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابہ نے 4 جماعتوں کو حضور نے تیار کیا، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس کرنے والے۔ جب توحید کا ذکر آ گیا، رسالت کا ذکر آ گیا، صحابہ کی تذکرہ آ گیا، آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر کچھ لوگ آئیں گے، ایسے ہوں گے محبوب وہ آپ کو نہیں ملے، انہوں نے آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن رب کو ان کی اتنی عظمت دیں گے کہ اگر دین دنیا سے اٹھ کر سویہ ستاروں تک چلا جائے وہ وہاں سے بھی دین کو لے کر امت پر تقسیم کریں گے۔ جب قرآن پاک کی آخرین منہم لما یلحقوا بہم یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ پوچھنے لگے محبوب کو کون لوگ ہوں گے؟ سلمان فارسی ساتھ بیٹھے تھے، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا رجل من ابناء الفارس وفی روایت من رجال من ابناء الفارس، اہل فارس میں سے ایک شخص اللہ پیدا کریں گے یا ایک جماعت پیدا کریں گے، وہ عربی نہیں ہوں گے، اجمی ہوں گے، وہ من امیین نہیں ہوں گے، آخرین ہوں گے، بعد میں آئیں گے۔ اللہ اس کو اتنی عظمت دیں گے کہ دین یہاں سے وہاں بھی چلا جائے، رب اس کو طاقت دیں گے وہاں سے دین لے کر مجھ محمد کی امت میں تقسیم کرے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ ابن کثیر سے بڑا مفسر کوئی نہیں، اور اس پر فقہاء نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہے، میں ان سب کو چھیڑوں تو بات بہت تفصیلی ہو جائے گی، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام اعظم کی خصوصیات میں سے یا اس کی فقہ حنفی کی خصوصیات میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اس مقتدا ہونے کا اشارہ حضور نے خود فرما دیا۔ میں حافظ نہیں ہوں، اگر کہیں مجھے تلاوت کرتے ہوئے بات اٹک جائے تو وہ بتا دیں۔ یہی آیت پڑھیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ بڑی عجیب بات ہے، آگے کہہ دیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم، وہ عزیز بڑا غالب ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ کیا حکمتیں ہیں کہ وہ آخرین میں سے چنے گا، وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس پر بحث نہ کرنا کہ تمہیں پتہ ہی۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کل کو کوئی جاہل یہ نہ کہے عجم کا رہنے والا باہر کا تھا، اس کو دین کی سمجھ کیسے آ گئی، اس کو پتہ کیسے چل گیا، اس کے پاس حدیثیں کہاں سے آ گئی، وہ مسائل کا استنباط کیسے کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ کہتے جو رب قادر ہے کہ امیوں میں سرتاج انبیاء بنا دے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آخرین میں ان کا ایک ایسا امتی تیار کرے جو اس کے دین کو محفوظ کرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رب کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے عظیم فضل والا ہے، جس پہ فضل عظیم ہوگا وہی تو امام اعظم۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس میں چھوٹی سی 2 باتیں کر کے تقریر آگے شروع کرنی ہے، یہ تمہید ہے، تقریر نہیں ہے۔
سبحان اللہ ہاں پریشان نہ ہونا. سبحان اللہ سر مجھے آتی نہیں ہے، شعر بھی مجھے نہیں آتے، بس جو کچھ کہنا ہے وہ باتیں سمجھا. امام اعظم نعمان بن ثابت کی فقہ کی چند خصوصیات میں سے دو تین باتیں اہمیت کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کوفے میں آئے. کوفے کو سیدنا عمر نے بسایا. کس نے بسایا؟ حضرت عمر نے. عمر نے. اور وہاں کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو حضور کی امت کے سب سے بڑے مجتہد اور فقیہ صحابی تھے، جن کے متعلق فرمایا جو ابن مسعود دے اسے لے لیا کرو، کہ وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، وہ تمہیں وہی بتائے گا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ابن مسعود وہ ہے جو بچہ تھا حضور کی قدموں میں آیا، اسلام قبول کیا، آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہے. صاحب السواد، صاحب الوسادہ، صاحب النالین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک، آپ کا تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا. آج میں کسی عالم کا جوتا سیدھا کروں بڑا ناز کر کے کہتا ہوں میں نے درخواستی کی جوتے سیدھی کی ہیں، میں نے مفتی محمود کی جوتے سیدھی کی ہیں، میں نے جناب والا حضرت ہزاروی کی جوتی سیدھی کی ہے، میں فلاں بزرگ کو میں نے دیکھا ہے، فلاں اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوں. میں ایک دفعہ اس کا جوتا سیدھا کروں کتنا اعزاز سمجھتا ہوں، ایک دفعہ ان کی محفل میں بیٹھوں ہم کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. خواجہ صاحب کے پاس ایک دفعہ گئے کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. اس صحابی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ جو 23 سال تک پیغمبر کے سفر حضر کا ساتھی رہا. حدیث میں آتا ہے حضور جب جوتا مبارک پہنتے تھے ابن مسعود بیٹھ کر جوتا سیدھا کر کے حضور کا پاؤں مبارک پکڑ کر جوتے میں دیتے تھے. جس کو 23 سال کی عظمت ملی اس کے مقام کا عالم کیا ہو. سیدنا عمر نے کہا تھا ابن مسعود تیری ضرورت تو محمد کے مدینے میں بھی ہے، لیکن چونکہ کوفے کو میں نے آباد کیا ہے، وہاں اس زمانے میں حضرت عمر نے ایک مسجد بنوائی تھی اس دور میں جس میں 40,000 آدمی نماز پڑھ سکتے. سبحان اللہ سبحان تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں آئے. شاید ان حکمتوں میں سے میں تو نہیں سمجھ سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے. صدیق کے دور میں مدینہ دار الحکومت، عمر کے دور میں مدینہ دار الحکومت، عثمان کے دور میں مدینہ دار الحکومت، سیدنا علی نے مدینے سے کوفے کی طرف دار الحکومت منتقل کیا تھا. بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو میں کروں وہ سنت، جو میرے صحابہ کریں وہ سنت. نبی کا عمل مدینے میں رہنا، صدیق کا بھی مدینے کا دور، عمر کا بھی مدینے کا دور، عثمان کا بھی مدینے کا دور. اگر خلفاء میں سے علی مدینے سے کوفے نہ جاتے قیامت تک آپ کا اسلام آباد دار الحکومت نہ بنتا، ریاض دار الحکومت نہ بنتا، دنیا کی کسی جگہ اسلامی سلطنت کا دار الخلافت تبدیل نہ ہوتا. علی نے وہاں جا کر امت کو مسئلہ سمجھایا، ضرورت پڑے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ دار الخلافہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ علی کا وہ فیصلہ تھا جس پر آج تک امت کام کرتی آ رہی ہے. اگر علی بھی مدینے میں رہتے تو مدینے کے باہر کہیں دار الحکومت بن. تو حضرت علی نے وہاں منتقل ہوئے. کیوں ہوئے؟ کہ ابن مسعود جیسا فقیہ وہاں تھا. اب امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ابو حنیفہ کی پوری فقہ پر 2 آدمیوں کے دستخط ہیں. یا عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کی مہر ہوتی ہے یا علی ابن ابی طالب کے فتوے کی مہر ہوتی ہے. حضرت علی اور ابن مسعود یہ دونوں علم کے بھی پہاڑ، فقاہت کے بھی پہاڑ، اجتہاد کے بھی پہاڑ، حدیث و تفسیر کو سمجھنے والے. ان دونوں کی محنتوں کے نتیجے میں ان کے علم کا نچوڑ ابو حنیفہ کے سینے میں آیا ہے. میں بڑی خوش نصیبی کا اعلان کر رہا ہوں کہ آج میرے پاس جو فقہ حنفی ہے اس کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں یا وہ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے یا علی ابن ابی طالب سے منقول. دوسری بات امام صاحب کی فقہ کی باتیں بہت ساری ہیں، ایک دو چھوٹی سی کہہ کرتا ہوں، پوری توجہ کریں. چاروں ائمہ میں سے امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ سب کو اکیلے امام نے بیٹھ کر فقہی اجتہاد کیا. میں اکیلا بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس کو نوٹ کرتا ہوں، نقل کرتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ اعتماد کرتے ہیں یار مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولتا، صحیح کہہ رہا ہے. ابو حنیفہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے اپنی ایک علمی شورا بنائی تھی جس میں 40 محدث تھے. وہ بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے،
امام بھی تھے اور اصول بھی جانتے تھے، تفسیر کے بھی ماہر تھے، حدیث کے بھی ماہر تھے، جن میں قاضی ابو یوسف بھی تھے، امام محمد بھی تھے، امام ظفر بھی تھے، عبداللہ ابن مبارک بھی تھے، بڑے بڑے مجتہد تھے، بخاری کے اساتذہ اس کے اندر موجود تھے۔ ابو حنیفہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا اس شورا میں پیش ہوتا، اس پر بحث ہوتی، حدیث پر جرح ہوتی، عمل پر گفتگو ہوتی، دلائل پر گفتگو ہوتی، پھر جو مشترکہ فیصلہ ہوتا وہ ابو حنیفہ کی فقہ بنتی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی اختلاف رائے کرتا تو ابو حنیفہ کے احتیاط کا کمال یہ تھا کہ وہ مسئلہ لکھ کر آگے کہہ دیتے، خلافا لظفر، سارے متفق تھے، امام ظفر نے اس پہ اختلافی لوٹ سے لکھا، سارے متفق تھے، امام محمد تنہا تھا، سارے متفق تھے، قاضی ابو یوسف نے یہ کہا۔ اتنی اعتماد والی فقہ اور اتنی احتیاط والی فقہ حضور کی پوری امت میں کسی مجتہد نے نہیں پیش کی جو ابو حنیفہ نے پیش کی۔ میں بات آگے چلاؤں امام پر، دو باتیں کہہ کر پھر علی پر انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ علی کو سننا ہے کہ نہیں سننا؟ بیٹھے ہو؟ کوئی بات نہیں، رات کے ہم 3 بجے سوئے تھے تو آج ہی صحیح، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ یہ یار کون سا روزانہ ہمیں بلاتا ہے، چلو سالوں میں کئی سالوں کے بعد 12-14 سال کے بعد آئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، امام صاحب کی فقہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، تو سانی گھڑی دیکھنی جی موڑ لگے جی میں شوگر دے مریض ہاں، دل دے اور تہاڈی دعا نال تھوڑا توجہ کریں۔ دوسری خصوصیت امام صاحب کی، ایک تو یہ ہے کہ علمی شورا تھی، دوسرا یہ ہے کہ امام عبداللہ ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب اور عمر کا یہ مرکز تھا۔ یہاں ایک جملہ اور آ گیا دل میں، تو سن لو۔ نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے فاروق اعظم دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ کا دادا لے کر گیا تو علی کے پاس، حضرت علی نے دعا مانگی تو اللہ نے امام اعظم دیا۔ فاروق اعظم نبی کی دعا کا نتیجہ ہے، امام اعظم علی کی دعا کا نتیجہ۔ باتیں اور طرف نہ جائیں، میں سمیٹ لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر جب فقہی اجتہاد کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے پر عمل کیا جائے جو نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ان کا خاص احتیاط ہوتا ہے۔ آپ اس میں کئی مسائل لے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مصرع بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں۔ کس سے پڑھتے ہیں؟ خشوع سے۔ سارے بولو خشوع سے۔ اب خشوع کیا ہے؟ حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے خشوع کی تعریف کی کہ خشوع کہتے ہیں لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، کہ نماز میں دائیں بائیں متوجہ ادھر ادھر نہ ہو، التفات نہ کریں، کہ نماز میں ادھر سے آواز آئی تو کان ادھر، ادھر سے آواز آئی تو ادھر۔ اور الخاشعون المتواضعون، نماز میں عاجزی سے کھڑے ہو۔ اور تیسری بات فرمائی لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں آ جاؤ پھر ہاتھ اوپر نیچے۔ یہ ترجمہ خشوع کا ابن عباس نے کیا قرآن کی تفسیر۔ امام صاحب نے کوشش کی کہ قرآن کی تفسیر والا مفہوم سامنے رکھے، چنانچہ انہوں نے وہ روایت نقل کی جس میں ابن عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ حضور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی نماز میں کسی جگہ پر ایسا نہیں کرتے تھے۔ باقی روایتیں اپنی جگہ پر، کسی روایت کو ابو حنیفہ نے غلط نہیں کہا، لیکن عمل کے لیے قرآن کے قریب والی روایت۔ یہ کمال ہے حدیث کی عظمت کا۔ دوسری بات ابو حنیفہ کی فقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر دو روایتیں مل جائیں، کوئی توجہ میری طرف، ایک عمل پہلے کا ہو ایک بعد کا ہو، تو امام صاحب کی فقہ میں یہ ہے کہ وہ آخری عمل پر عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حکیم دوائی دیتا ہے نا، آج آپ نے نبض دکھائی تو انہوں نے کوئی دوائی دی،
کچھ دن کے بعد دوائی بدل دی، پھر بدل دی، آخر میں کہا بس اب یہ نسخہ ہے، اس کو استعمال کرو۔ وہ پہلے جو تھی وہ آپ کی طبیعت کو اس پہ لانے کی تھی۔ شریعت کے احکامات بتدریج آئے ہیں۔ شروع میں لوگ نماز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے تھے، بعد میں منع آ گیا۔ اب وہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، ابو حنیفہ آخری بات کو لیتا ہے۔ شروع میں یوں بھی تھا، بہت سارے واقعات ہیں کہ نماز بھی کا بھی حکم ہے، ساتھ یہ ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا نشے کی حالت میں ہے تو اللہ نے یوں نہیں کہا کہ نماز نشہ نہ کرو، اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو صحابہ نے چھوڑنا شروع کر دیا، اب نماز سے کیوں رکیں؟ لیکن جب آخری عمل آیا انما الخمر والمیسر والانصاب، پھر حکم وہ تھا جو سب سے آخر آیا، امام ابو حنیفہ کی فقہ کا حکم ہوئی۔ امام صاحب کی فقہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دو حدیثیں ہیں، ایک قولی ہے ایک عملی ہے۔ قولی معنی زبان سے حکم ہے، عملی کا معنی کچھ کر کے دکھایا۔ تو امام صاحب عملی کو ترجیح دیتے ہیں، قولی کو ترجیح دیتے ہیں، عملی کو نہیں، کہ عمل بعض دفعہ نبی کی خصوصیت ہوتا ہے، کبھی وقتی ضرورت ہوتا ہے، کبھی حالات کے تحت ہوتا ہے، لیکن عمل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا عمل میں یہ ہے کہ حضور نے کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کیا، عمل میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا، امر یہ ہے کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستقبلوها، حکم یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ بھی نہیں کرنی، پیٹھ بھی نہیں کرنی، بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے امر پر عمل کیا ہے، عمل پر عمل نہیں۔ سبحان اللہ، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ جی جی۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ دینے میں بڑے محتاط تھے۔ کیا دو کفر کا فتویٰ دینے میں بڑے محتاط۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات ہو نا جی، بس بہادر چڑھایا آپ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، میں گیا۔ وہ سب سے محتاط تھے کہ ایسے نہیں۔ ہر ائمہ میں سے تینوں نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑے کافر۔ کافر نہیں، یہ عمل کافروں والا ہے کہ وہ بھی پڑھتے یہ بھی نہیں پڑھتا۔ جب تک عقیدے سے یہ نماز انکار کرے گا پھر کافر۔ فتنہ ایک کیا، اس پر ایک لطیفہ ہے اور ابو حنیفہ کی فقاہت اور ذہانت کی بات ہے، وہ آپ کو سنا کر پھر علی پر گفتگو شروع۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس، اس نے کہا حضرت ایک آدمی ہے، بڑا عجیب آدمی ہے، اس کے متعلق فتویٰ دیں، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اور میں کیا توجہ ہے میری طرف سب کی ہے؟ اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ یصدق الیہود والنصارى، وہ یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے اور جب پڑھتا ہے لا یرکع ولا یسجد، نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز میں رکوع بھی نہیں کرتا، سجدہ بھی نہیں کرتا، مسلمان ہے۔ یہود و نصارہ کو سچا کہتا ہے اور کہتا ہے مسلمان ہوں۔ یاکل المیتہ، مرا ہوا جانور پڑا ہے، اس کو اٹھایا ہے، کاٹا ہے، اس کو جناب والا گوشت بنایا ہے، اس کو پکا کے کھا گیا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ یہی پر فتنے سے محبت کرتا ہے، اس کو فتنہ اچھا لگتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یفر من الرحمہ، خدا کی رحمت سے بھاگتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ حضرت بڑا عجیب سا آدمی ہے، جنت کی اس کو جب طلبنی، جہنم سے اس کو ڈرنی، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ آپ بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ ہم سے کوئی پوچھتا تو کافر بولو، صرف ایک دفعہ کہتے لین لا دیں گے کافر 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 کافر۔ امام صاحب کا اختیار، فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو کرتا کیا ہے؟ حضرت بڑا عجیب آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے لا یرکع ولا یسجد، نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں۔ میں اگر مسلمان کا دعویٰ کر کے ایسا ہے تو پھر وہ جنازہ پڑھتا ہوگا نا، وہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔
کبھی پڑھتا ہے نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، تو جنازہ پڑھتا ہوگا، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت تھوڑی ہے۔ واہ جی واہ۔ دوسرا سوال، حضرت تو بڑے عجیب آدمی ہے، یاکل المیتہ، مردار کھاتا تھا، کہتا کیا مسلمان ہوں؟ جی مسلمان۔ اچھا، مردار کھاتا ہے تو پھر وہ مچھلی کھاتا ہوگا۔ ہر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مچھلی کو تو دریا سے یا تالاب سے اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے، اندر مرے تو حرام ہے، باہر مرے تو حلال ہے، اس کو تکبیر نہیں دی جاتی، ذبح نہیں کیا جاتا، وہ مچھلی کھاتا ہوگا، حرام کھاتا ہے، اس لیے مسلمان ہے، کافر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضرت یفر من الرحمہ، رحمت کو اچھا نہیں سمجھتا، رحمت سے بھاگتا ہے۔ چلو ایمانداری سے آپ بتائیں، اب یہاں بارش ہو جائے تو پھر باہر بیٹھے رہیں گے، اندر آئیں گے، زور سے بولو، اندر آئیں گے۔ میں وہ اللہ کی رحمت بارش سے ایک طرف ہو جاتا ہوگا، ورنہ مومن اور رحمت سے بھاگے ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت یحب الفتن، فتنہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کو، اور میں قرآن میں ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ مال کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اولاد کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مال ہے تو زکات دیتے ہو، مال ہے تو عشر دیتے ہو، مال ہے تو صدقۃ الفطر دیتے ہو، مال ہے تو قربانی کرتے ہو، مال ہے تو حج کرتے ہو، یہ تو بڑی نعمت ہے، اس سے محبت کیا کرو، اس کو سنبھال کے رکھا کرو، اپنے بچوں کو دیا کرو، ان کو خرچ کیا کرو۔ جو اپنے مال کو ضائع کرتا ہے وہ گناہگار ہے، اس سے پیار نہیں، وہ گناہگار ہے۔ یہ تو ایمان کی علامت ہے، اولاد ایمان کا حصہ ہے، دل میں محبت کی جگہ ہے۔ آج جس کو اپنے بچوں سے پیار نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آ کر کہتا ہے محبوب آپ ایک نواسے آپ کا انتقال ہوا، حضور اس کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابی کہتا ہے مجھے تو رونا نہیں آتا، حضور نے فرمایا خدا تیرا دل سخت کر دے، میں کیا کروں؟ آنکھوں میں آنسو آنا محبت کی علامت ہے۔ اولاد کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے، مال سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ اس کتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت بڑا عجیب آدمی ہے، یصدق الیہود والنصارى، کہتا ہے یہودی سچے، عیسائی سچے، دونوں کو کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ پر میں اچھا کہتا کہ کافر ہوں یا مسلمان؟ جی کہتا میں مسلمان بھی ہوں۔ اور میں تو پھر قرآن میں ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی دین ہے، یہ دونوں کو کہتا ہے تم سچے ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ دونوں کو سچا کہتا ہے، یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں یہ بے دین، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں یہ بے دین، یہ دونوں کو کہتا ہے تم دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ کی بات نہیں کرتا، بڑی پرانی بات ہے، ہمارے دوست ہیں حافظ حسین احمد صاحب جمیعت علماء اسلام کے جو سینیٹر بھی ہیں، ناصر اقرار بھی ہیں، تو بڑی پرانی بات ہے، کسی نے فتویٰ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی، لیگی کہنے لگے پپلے ملک کو لوٹ کر کھا گئے، پیپلز پارٹی والے کہنے لگے لیگی ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ حافظ حسین احمد صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے دونوں سچے ہیں۔ صحیح فرمایا، آپ سب نے کیا کہا؟ صدقتا۔ یہ حنفی ایسا جواب دے سکتا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے امام صاحب کو ان خوبیوں سے مالا مال کیا، ان کی وفات کا مہینہ رجب، علی کی ولادت کا مہینہ رجب ہے، اشہر حرم عزت کے مہینے میں آیا، علی کا نام علی ہے، اس کا معنی علم اور بلندی والا، عزت کے مہینے میں آیا، عزت والا نام اللہ کے نبی نے رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی کا نام حیدر رکھا گیا تھا، حضور نے فرمایا نہیں اس کا نام تبدیل کر کے علی۔ حضرت علی 4 بھائی ہیں، ہر بھائی سے دوسرے بھائی کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا، طالب تھے، اس کے بعد دوسرا پیدا ہوا، 10 سال کے بعد کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن امام صاحب کی لکھی کوئی کتاب نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ابھی مولوی صاحب میرے متعلق کہہ رہے تھے اس کی بڑی کتابیں ہیں، میری کم از کم 1 درجن سے زیادہ کتابیں ہیں، میری لکھی کوئی بھی نہیں، پھر میری جہالت کا فتویٰ لگو۔ میری جتنی تقریریں یا کتابیں ہیں وہ میرے شاگرد لکھتے ہیں، میرے طلباء لکھتے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ آج کا یہ موضوع کتنا خوبصورت آپ کے سامنے ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو نقل کر کے کل کو مولانا خالد صاحب ختم نبوت کے دفتر سے شائع کر دے، مولانا شائع کر دے، کوئی اور شائع کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟
بھئی جاہل آدمی کی باتیں ہیں. ہر آدمی کہے گا کہ جی استاد نے پڑھایا لکھا اس نے ہے. ابو حنیفہ جو لکھوایا کرتے تھے مسانید امام اعظم، کئی ان کے شاگردوں نے ان کو جمع کیا. وہ حدیثوں کا ذخیرہ جن میں بلا واسطہ کئی صحابہ سے براہ راست امام اعظم نے حدیث نقل کی ہے. امام ابو حنیفہ تو وہ عظیم محدث ہے جس نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے، ان سے روایت کو نقل بھی کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ثلاثیات بخاری مشکل سے 33 حدیثیں پوری بخاری میں ہے، جو ابو حنیفہ سے امام بخاری سے حضور تک 3 واسطوں سے ہے. اور امام ابو حنیفہ کی ہر حدیث تقریباً ایسے ہے جو 2 اور 3 واسطے والی ہے. بہت کم ہے جو 4 واسطے کی. سب سے زیادہ اعزاز یہ ابو حنیفہ کو حاصل ہوا ہے. باقی اور طرف نہ لے جاؤ، بھی میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. علی سب کو رضی اللہ اونچی بات سے کہو، رضی اللہ، اور زور سے کہو، رضی اللہ. سیدنا علی حیدر بھی ہے، بہادر بھی ہے، صفدر بھی ہے، نڈر بھی ہے، شیر ببر بھی ہے، مصطفیٰ کے برادر بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے، قاتل مرحب و انتر بھی ہے. اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال کیا تھا. علی کی خصوصیات کچھ بتانا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا. حضور نے ایک بڑی عجیب ترتیب بتائی تھی. فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیان عثمان، اقصاہم علی. میرے سارے صحابہ میں، پورے صحابہ میں سب پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت عمر ابن خطاب ہے. حیا کا پتلا عثمان ابن عفان ہے. میری امت کا چیف جسٹس اور قاضی فرمایا علی ابن ابی طالب ہے. اکراہم ابی ابن الکعب الانصاری، میری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب انصاری ہے. امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، میری امت کا سب سے بڑا دیانتدار اور امین انسان وہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. اجودہم واحلبہم معاویہ، میری پوری امت میں سب سے زیادہ سخاوت والا اور حوصلے والا کہ دشمن کی ساری باتوں کو اطمینان سے برداشت کر کے قوت کے ساتھ مقابلہ کرے اور کسی وجہ سے پریشان نہ ہو، وہ میری امت کا آدمی معاویہ ابن ابی سفیان. میں ایک ایک پر باتیں کروں تو بڑی ہو جائے نا، 2 پر 2 باتیں. علی پر بھی معاویہ پر، کیونکہ ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، جو بھائی بھائی ہے وہی کہیں علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی. اب علی سو، بلکہ آج علی سو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی اس دن علی کا ذکر نہیں ہوا. علی نہیں سمجھو گے تو معاویہ سمجھ نہیں آ سکتا. پہلے علی کو سمجھو پھر معاویہ ابن ابی سفیان کو سمجھو رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتا رہا تھا 4 بھائی تھے. ہر بھائی سے دوسرے بھائی کی پیدائش میں 10 سال کا وقفہ ہے. تو علی ان میں سب سے چھوٹے تھے. ابو طالب پہلے فوت ہو گئے تھے. جعفر، علی، عقیل اور علی، ان تینوں میں سے ایک کو جناب ابو طالب حضور کے جو چچا حضرت علی کے والد تھے انہوں نے اپنے پاس رکھا، دوسرے کو عباس کے حوالے کیا. علی چھوٹے سے 4 سال کی عمر تھی، حضور کے حوالے کر دیا. کتابوں میں ہے قلیل المال کثیر العیال، جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ، مال تھوڑا، اور ان کے پاس کاروبار کا نظام کوئی اتنا نہیں تھا. تو اس بچے کو حضور نے لیا، محبوب نے اپنی تربیت میں لیا، اللہ کے نبی نے اس کی تربیت کی. یہی وجہ ہے کہ جب حضور پر پہلی وحی اتری ہے اور اللہ کے نبی بنے ہیں اور حضور وہاں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، آپ کے جسم پہ کپ کپی تھی، زملونی کے جملے تھے. اس وقت سیدہ خدیجہ نے حضور کو تسلی دی. امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی روایت کو ہی نقل کی ہے. بی بی نے کہا واللہ تعالی لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضور کو لٹایا، اوپر کمبل ڈالا، آپ کو دبانا شروع کیا اور تسلی کے جملے کہے. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کما کر کھلانے والے ہیں، آپ تو ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو صاحب گوہ ہیں، آپ سب سے زیادہ خیال کرنے والے ہیں، فقراء مساکین کا تعاون کرتے ہیں. جس میں یہ خوبی ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. حضرت سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میں نے حضرت علی کو سمجھایا کہ حضور پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، محبوب اللہ کے نبی بنے ہیں. جیسے مردوں میں پہلے صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں خدیجہ نے کلمہ پڑھا، بچیوں میں حضور کی بڑی بیٹی سیدہ زینب نے کلمہ پڑھا،
جس کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اس وقت بچوں میں علی نے کلمہ پڑھا، جن کی عمر کی 3 روایتیں ہیں۔ 7 سال بھی لکھا گیا ہے، 8 سال بھی لکھا گیا ہے، 9 سال بھی لکھا گیا ہے، بعض نے 11 سال بھی لکھا ہے۔ یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے کہ سیدنا علی حضور کے بچوں میں پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ میں اس کو یوں کہہ دوں تو بے جاری، جتنے جوان مسلمان ہوئے انہوں نے زمانہ کفر دیکھا۔ علی وہ ہے جس نے جوانی کی آنکھ کھولی تو اسلام دیکھا، اس نے زمانہ کفر دیکھا ہی نہیں، بڑے جی، اور پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ وابستہ۔ بہت بڑا معروف واقعہ ہے، آپ کو سارے علماء اپنی تقریروں میں سناتے ہیں۔ حضور نے قبیلے قوم کے لوگوں کو فاران کی چوٹی پر کسی کوہ صفا پر کھڑا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھا، لوگوں کیسا جانتے ہو حل میں تمہونی صادقا نو کاذبا؟ سب نے کہا سچے، فرمایا کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، حملہ کرے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمیں لشکر نظر نہ آئے یہ ممکن ہے، لیکن محمد تیری زبان کا نکلا ہوا جملہ، توجہ کرنا، حوصلے سے جملہ سننا اور دل پر دیکھنا۔ علی کو ماننے والا ہوں، علی کی بات کہہ رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے جس وقت حضور نے جملے کہے تو فرمایا پھر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں جس وقت یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے ابو لہب بدبخت اٹھا، اس نے حضور کی طرف پتھر بھی پھینکا اور اللہ کے نبی کے لیے گستاخی کا جملہ کہا، تبلک یا محمد الہذا جماعتنا۔ میں اس کا معنی نہیں کرتا، ڈرتا ہوں، اس لیے اکٹھا کیا تھا 360 بتوں سے کچھ چنا کر ایک رب کا راستہ دکھاتے ہو۔ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کسی نے تالیاں پیٹی، کسی نے مذاق کیا، کسی نے طنز کیا۔ جملہ سننا دل پہ لکھا، پر میں اس سارے مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ کہتا، کتنا اچھا تھا، کتنا سوچا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پہ لکھنا۔ چھوٹا سا قدسا، مختصر سا وجود تھا، کتابوں میں آتا ہے جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو بڑے لوگوں کے سروں کے برابر اس کا وجود تھا، جب وہ کھڑا ہوا تو وہ بیٹھے ہوں کے برابر لگتا۔ درجدار لہجے میں کہا، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے آپ کے مخالف ہو جائیں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ہر جگہ محمد آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا علی اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس وقت علی نے حضور سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے اسلام کی صداقت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں کیا کیا بیان کروں۔ حضور ہجرت پہ گئے، میری طرف دیکھو، سب کی عظمتوں کو سلام، چونکہ اب بات علی کی ہے تو باتیں صرف ان کی، ورنہ میں آپ کو ابو بکر پر باتیں کرتا، عمر پر کرتا، عثمان پر کرتا، باقی صحابہ، ہر ایک کی خصوصیات اپنی اپنی ہیں۔ حضور ہجرت پر گئے تو علی کو بستر دیا، علی کو بستر دیا، سارے بولو بستر دیا، اونچی آواز سے بستر دیا۔ جس کو نبی کا بستر ملے وہ باعظمت ہے، بے شک۔ خدیجہ کو ملے تو تب بھی باعظمت ہے، عائشہ کو ملا ہے تو تب بھی باعظمت ہے، بھائی علی کو ملا ہے تو تب بھی باعظمت ہے۔ صدیق بستر بنا ہے، علی کو بستر ملا ہے، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کی ہے، مصطفیٰ نے کفار کی امانتیں علی کے حوالے۔ حیدر یہاں سو جا، میری طرف دیکھو، پوری توجہ کر، میں جا رہا ہوں قبا کے مقام پر، مدینے کے باہر تیرا انتظار کروں گا، جب تک تو نہیں آئے گا میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ اب جو جملہ کہتا ہوں خدا کے لیے دل پر لکھنا اور اس کو توجہ کرنا اور دل میں جگہ دینا۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلے تو ڈر تھا کہ باہر 1400 ننگی تلواریں کافر کھڑے ہیں، حملہ نہ کر دیں، لیکن حضور نے فرمایا جب تک تو نہیں آئے گا میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ مجھے اپنی زندگی کا اتنا یقین ہو گیا کہ اب جب تک میں محمد کو مل نہ لوں مجھے موت آئی، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا، علی کہتا ہے اتنی میٹھی نیند اطمینان کی اس رات میں نے کی، زندگی میں ایسی نیند کبھی سو رہے تھے، نبی نہ ہو، کون سو رہے تھے؟ حضرت علی، حضرت علی باہر کافر تھے، ہم نے کہا نہیں اندر نبی ہے، کیا کہا اندر نبی ہے، تھے کون؟ علی۔ علی تو یہ مغالطہ بڑا پرانا ہے، توجہ سے بات کو سنو۔ اب جب صبح ہونے لگی دیکھا بھی اندر سے تو برآمد بھی کچھ نہیں ہوا، باہر ہی نہیں نکلے، حضور تو رات کو چلے گئے تھے، جب آقا چلے گئے تو یہ
ابو جہل نے دیکھا ایک آدمی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے، جا کے چادر ہٹائی تو علی تھی۔ حضرت علی اٹھ کے بیٹھے، جی اب جملہ سننا علی کی حاضر جواب، حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت علی سے اس نے پوچھا حضور کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا حضور چلے گئے۔ سبحان اللہ، کہتے حضور چلے گئے۔ اس نے کہا کہاں گئے؟ کیا پوچھا؟ کہاں گئے؟ اب علی نے جواب دینا تھا کہ کہیں گئے، تو اس نے پوچھا حضور چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہاں گئے؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا تھا۔ جہاں جانا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ علی نے فرمایا جہاں گئے۔ سبحان اللہ، حضور کہاں ہے؟ چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ اب اپنا سمون لے کے واپس آ کے کہتا ہے محمد نے نوجوانوں کی جو کھیپ تیار کیا ہے یہ ہمارے قابولیات۔ اب بھی کئی لوگ منہ ماتھا پیٹتے ہیں یہ نوجوان سارے قابولیات۔ پھر بدی جواب حضرت علی کے حاضر جوابی صحابہ میں بڑی عجیب خصوصیت۔ ایک آدمی نے عجیب سوال کیا، آج ایک آدمی ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی عالم تھے، اسے پوچھ رہے تھے دوسری شادی کے متعلق۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، لین نہ بنا لیا کرو اور پھر کہا نہ کرو ناز کر دے گی اتنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا نکاح ماذا، نکاح کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا لزوم المہر، حق المہر کا لازم ہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا سرور الشہر، ایک مہینے کی خوشی۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا غموم الدار، اس نے زمانے بھر کا غم۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا قصور الزار، قبر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا نزول القبر، آدمی قبر میں چلے جائے۔ آپ سمجھی نہیں، آپ عربی جانتے تم سمجھتے۔ لزوم البحر، سرور الشہر، قصور الزار، غموم الدار، قصور الزار، نزول قبر۔ یعنی کہ حاضر جواب بالبدیع سوال کا جواب۔ حضرت علی ابو بکر عمر کٹھے جا رہے ہیں، ادھر صدیق ہے ادھر عمر ہے، درمیان میں حیدر ہے، ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے ادھر حیدر ہے۔ وہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا، ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے، درمیان میں پیغمبر ہے۔ پر حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ دیکھے جب حضور مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ دیکھ کے مسکرانے لگے کہ کیا منظر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چاند ستاروں میں آ رہا ہو۔ خوش ہوئے، حضور نے فرمایا یارو دیکھ کر مسکرا رہے ہو، قیامت کے دن محمد ایسے اٹھے گا، دائیں ابو بکر ہوگا بائیں عمر ہوگا، درمیان میں ادھر ابو بکر ادھر عمر، درمیان میں حیدر۔ صدیق عمر کا قد بڑا اونچا تھا، علی کا قد چھوٹا، قد چھوٹا تھا تو یوں کٹھے چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے برجستہ ایک جملہ کہا، عربی کا ہے، جو جاہل کہتا ہے نا جی یہاں تو جہالت کی یونیورسٹی ہے، اردو سے کہو قرآن کے ایک آیت کا ترجمہ کر دو۔ میں علی کی بات عربی میں بتا دوں۔ حضرت عمر نے کہا علی انت فینا بمنزلت النون فی لنا، سبحان اللہ، تو ہمارے درمیان ایسا ہے ہم کٹھے چل رہے ہیں جیسے لنا لکھو نا، لام نون الف نا، تو ادھر لام بڑا ادھر آگے الف بڑا، درمیان میں نون کی ڈنڈی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو ہم تینوں کٹھے چل رہے ہیں، ادھر لام ہے ادھر الف ہے، ابو بکر ہے عمر ہے، درمیان میں علی تو نون کی طرح چھوٹا ہے، تو ہم لنا کا معنی ہے ہم، یہ ہم کٹھے جا رہے ہیں، تو ہم کٹھے ہیں تو لنا بن گیا۔ حضرت علی نے برجستہ کہا عمر میں نہ ہوں تو پھر تم تو لا ہو۔ اللہ اکبر۔ لا کا معنی کچھ نہیں، علی نے مسئلہ سمجھایا، ہمیں لنا رہنے دو، لا نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدا ہو گئے تو پھر نہ یہ رہیں گے نہ میں رہوں گا، ہم کٹھے ہی مزے میں رہتے ہیں، کٹھے ہو تو اسی میں لطف اور سکون آتا ہے۔ بڑے عجیب حاضر جواب تھے، بڑے فلپتی جواب دیتے تھے مسائل۔ تو حضرت علی کی میں باتیں بتا رہا تھا، سیرت علی کے بس ایک دو کیسے مدینے گئے، حدیث میں آتا ہے قباء کے مقام پر حضور انتظار کر رہے ہیں، اندازہ تھا کہ اتنے سفر میں اب علی کو پہنچ جانا چاہیے مگر علی نہ آئے۔ حضور بڑے پریشان ہوئے، ابھی تک نہیں آئے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں علی کو دیکھ لوں۔ جملے کہے قبولیت کا وقت ہے، ایک صحابی دوڑتا ہے،
حضور کلثوم ابن خدم ایک صحابی ہے، ان کے گھر کہا حضرت علی آ گئے ہیں، کہاں ہیں؟ اور میں ساتھ والے فلاں مکان میں آ کے بیٹھے، تھکے ہوئے تھے، سفر لمبا تھا، حضور آپ کہیں تو لے آئیں، حضور فرمایا تم نہ لے آؤ، میں محمد علی کے پاس آؤں۔ وہاں صدیق کے پاس گئے ہیں، یہاں علی کے پاس گئے، ہمارے کی عظمت بے شک۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں حیران ہو جاؤں، حضور نے جا کے دیکھا تو علی کے پاؤں سارے پھلنے کی وجہ سے اور پتھریلی زمین کی وجہ سے وہ زخمی تھے، حضرت علی بیٹھے اور پاؤں ایسے ہی پھیلائے ہوئے ہیں، حضور نے دیکھے تو فرمایا علی بڑی تکلیف ہوئی ہے، حضرت خاردار علاقہ تھا، پتھریلی زمین تھی، وادی تھی، پہاڑ تھے، وہاں سے گزرنا تھا، اکیلا سفر تھا، تھک گیا ہوں، یہ حالت ہے۔ اب جملہ سننا، جو لاب صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے، علی کی آنکھ پہ لگا ہے، اسی جگہ ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے حضور نیچے بیٹھ گئے، اپنی انگلیوں کی چاروں حصوں پہ یوں کر کے اپنا لعاب طہر لگایا اور ابو بکر علی کی پاؤں کی ایڑیوں پر، پورے پاؤں کے تلووں پر یوں مسلتے ہوئے فرمایا اللہم اشفِ علی، اللہم اشفِ، اللہ علی کو شفا دے، اللہ علی کے قدم کو ثابت قدم ہے۔ علی کہتے ہیں نبی کے اس لعاب لگنے کی تاثیر تھی، میں جس میدان میں گیا ہوں قدم آگے تو بڑھا ہے پیچھے نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ شادی علی کی ہے، گواہ صدیق عمر ہے، شادی علی کی ہے، جہاز کے جناب حق المہر کا سامان علی دیتا ہے، شادی عثمان دیتے ہیں، شادی علی کی ہے، سامان خریدنے کے لیے حضور نے صدیق کو دیتا، اور اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے، حضرت علی کو کہا حضرت ابو بکر نے فاطمہ جوان ہو گئی ہے، چلتے ہیں پھر حضور کے گھر سے حضور کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور میں فلاں نبی کا بچہ ہوں، مجھے تو حوصلہ نہیں، میں کیسے کہوں؟ بعض دفعہ بچوں کو باتیں سمجھائی جاتی ہیں اور پھر آدمی آگے جا کے نا نکاح کرتا ہے، اچھا بھی تو میرے ساتھ چل، صرف تو اتنا کہنا، باقی باتیں میں کروں۔ تو حضرت ابو بکر عمر ساتھ لے گئے اور سمجھا کر گئے کہ حضور سے اتنا کہنا، محبوب بچہ تھا، میں نے آپ کے حوالے کر دیا تھا، پلا بھی آپ کے پاس ہو، رہا بھی آپ کے پاس ہو، آپ کی گود میں کھیلا ہوں، آپ کے ہاتھوں جوان ہوا ہوں، محبوب یہاں پر جب تقسیم ہوا ہے تو آپ نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، اب تک آپ کے ساتھ ہوں تو میں اگلی زندگی بھی آپ سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا محبوب علی کی بات کا مفہوم سمجھے، میں اور عمر علی کے سفارشی بن کر فاطمہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اب پیغمبر کا جملہ سنو، حیران ہو جاؤ۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا کلمہ جو اس سے پہلے کبھی کسی عربی نے کسی کو نہیں کہا، حضور نے فرمایا اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً، ساری دنیا کہتی ہے اس کا معنی کیا ہے، ذرا اس کو سمجھو۔ اہلاً، علی تو اس اہل ہے کہ اپنی بیٹی، اہلاً غیروں میں نہیں کیا تو اپنے اہل میں آیا، سہلاً میں تجھ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں تجھ لمبے چوڑے حق المہر کی بات نہیں کروں گا، تجھ سے زمین رقبے نہیں لکھواؤں گا، تجھ سے مکان کا مطالبہ نہیں کروں گا، آسانی کا معاملہ طے کروں گا، مرحبا بیٹی میری ہو، بیوی تیری بنے، نکاح تیرا ہو، سفارشی ابو بکر عمر ہو، حق المہر کا سامان عثمان لے کے آئے، میں محمد اس پر تجھے مبارک بڑی عجیب زندگی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے محبوب یہ سب نے حصہ ڈالا ہے تو میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے علی کے لیے کوئی مکان نہیں تجویز فرمایا، میرے دو مکان ہیں، ایک آپ کے گھر کے ساتھ ہے، ایک وہاں تھوڑا سا فاصلے پر ہے، تو وہ میں علی کو دیتا ہوں، خود یہاں رہوں۔ حضور کی محبت میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تیری بات درست ہے، لیکن اگر تو یہ علی کو دے دے کہ میری بیٹی میرے ساتھ رہے اور وہاں تو چلا جا تو قدم قدم پہ خدا تجھ کو اس کا بدلہ بھی دے گا، میں محمد کا سفارشی بھی بنوں گا اور علی میرے قریب ہوگا، میری بیٹی میرے قریب ہوگی، میرے جگر کو ٹھنڈک ملے گی، یہ میرے لیے آسان ہوگا۔ صحابی کہنے لگے محبوب میں آپ کی رضا پہ راضی، اگر آپ ایسے خوش ہیں تو یہ موقع علی کو رحماء بینہم کی مثال صحابہ ہے، خدا کی بے شک عجیب زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی سب کو رضی اللہ رضی اللہ تعالی بدر میں حضور نے جن صحابہ کو سب سے پہلے بھیجا ان میں ایک علی تھے،
جنہوں نے سب سے پہلے دشمنوں پر حملہ کیا ان میں پہلے علی تھے. احد میں حضور پر 3 دفعہ قاتل کا ظالموں نے حملہ کیا. حضور نے فرمایا جو اس چتھے کو روکے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. علی تلوار لے کے آگے بڑھے. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب 3 مرتبہ ایسے ہوا حضور نے وحدت اور محبت میں آ کر فرمایا علی انت منی انا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے. جب حضور نے اتنا جملہ کہا آسمان سے جبریل اتر کے آیا کہ اللہ نے آپ کی بات سنی ہے، میں بھی کہنے کے لیے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں علی آپ سے، آپ علی سے. انا منکما، میں آپ سے بھی تعلق رکھتا ہوں، علی سے بھی تعلق رکھتا ہوں. ایسی باتیں سناؤ کیا کر سکتے. بڑی عجیب خصوصیات. مفسرین صحابہ کی ایک تعداد علماء نے لکھی ہے جو حضور کی زندگی میں تفسیر بیان کرتے تھے. ان میں خلفائے راشدین میں سب سے بڑے مفسر حضرت علی ہیں. اور علی کی ایک تفسیر کا ایک چھوٹا سا عجیب منظر پیش کرتا ہوں. قرآن میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ جو سچائی لائے نبی اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ دونوں سچے اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر. حضرت علی سے پوچھا گیا جاء بالصدق تو نبی ہے، یہ صدق بہ نبی کی تصدیق کس نے کی؟ حالانکہ سب سے پہلی تصدیق خدیجہ نے کی ہے، پھر حضرت علی نے کی ہے. اس وقت ابو بکر یہاں نہیں تھے، غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، یہاں تھے ہی نہیں، یمن کے سفر پر گئے ہوئے تھے. آئے تو پتہ چلا کہ حضور نبی ہیں تو ابو بکر نے تصدیق. لیکن جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو علی نے فرمایا وصدق بہ سے مراد نہ میں ہوں، نہ خدیجہ ہے، نہ زید ہے، نہ حضور کی بیٹی ہے، اس سے مراد ابو بکر. اللہ اکبر. اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت کیوں توجہ ہے. فرمایا تصدیق کرنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ بدرجہ کمال صدیق میں ہے. بیوی شوہر کی تصدیق کرے یہ تو اس کی بیوی ہے، شوہر کے متعلق خیر کے کلمے ہی کہے گی، اس کے متعلق کوئی اور بات نہیں کہہ سکتی. دوسرا یہ کہ عورت کی گواہی اکیلی کی قبول نہیں جب تک 2 نہ ہو. اکیلی خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو نبوت کا اظہار کیسے ہوتا؟ اپنے متعلق کہا کم سن بچہ ہو، بچے کی گواہی عدالت میں قبول نہیں جب تک عاقل بالغ نہ ہو. بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں. بس صدق بہ کا مصداق وہ جوان بہادر ہے جو اس وقت 38 سال کی عمر میں اپنے چیف جسٹس قضا دیت اور قضا کے فیصلوں کا جج تھا، مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا، وہ ابو بکر صدیق. یہ تفسیر کس نے بیان کی؟ بولو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کی روایتیں نقل کرنے میں بڑے بڑے صحابہ، لیکن خلفائے راشدین میں مکثر الروایات علی. جتنی روایتیں علی نے حضور سے نقل کی نہ صدیق نے کی، نہ فاروق نے کی، نہ عثمان نے کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اس کو بھی ذرا سمجھ لینا توجہ. ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کا نظام ایسا تھا کہ انہوں نے نظام سلطنت کو سنبھالا. علی ان کے دور میں بیٹھ کر لوگوں کو واز کرتے رہے، یہ حدیثیں پہنچاتے تھے، وہ نظام سنبھالتے. آسان لفظوں میں کہہ دوں مفتی محمود بھی بڑا مفتی گزرا ہے، مفتی محمد شفیع بھی بڑے مفتی گزرے. مفتی شفیع کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، مفتی محمود کی کوئی کتاب نہیں. اب جا کے کچھ اپنا شروع تو کوئی آدمی یہ کہ مفتی محمود کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہیں. اس نے اس وقت حزب اختلاف میں بھی تھے، حکومت کا حصہ بھی تھے، اس وقت اسمبلیوں میں بھی جاتے تھے، اس وقت اسلامی آئین بنوایا ہے، نظام مملکت کو سنبھالا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائی ہیں. مفتی شفیع بیٹھ کر لکھتے رہے تو حضرت علی نے وہ کردار ادا کیا، ابو بکر عمر نے یہ یہ اپنے دور اقتدار میں کفر کی طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کیا، زکات کے منکروں سے مقابلہ کیا، ختم نبوت کے دشمنوں سے مقابلہ کیا. اسی طریقے سے کیسے اور کسرا کی روم و سلطنتوں کو ختم کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرا، یہ کام کرتے تھے. علی نبی کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سنت بتا. فقہی مسائل میں امت کے فقہا میں علی ہے جو سب سے زیادہ مسئلے جانتا ہے. یہاں ایک بات اور چھوٹی سی ابھی آ گئی تو وہ دل میں سن، بڑی مشہور روایت ہے، مشکات میں بھی ہے، سب میں ہے. ہمارے کئی مولوی اس پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی
बाबुहा, सारे कह दो अलीयुन बाबुहा, कह दो यार बाबुहा, अलीयुन बाबुहा। कई लोग कहते हैं नहीं जी ये यूं नहीं है, यूं है, असल ये नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं सादा सा मौलवी हूँ, मुझे लंबी चौड़ी फैक्से नहीं आती। फिर मैं इल्म का दरवाजा हूँ, शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा, बोलो यार दरवाजा। जो दरवाजा समझना चाहते हैं वो पढ़ेंगे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाजा। अब मेरे हजरत बैठे हैं मुफ्ती शाहिद मसूद साहब, ज़ाहिरन बेशक बच्चों में है लेकिन इल्म में हमारे उस्तादों की हैसियत से है, पहाड़ है। सादा सी बात कहता हूँ, नबी का इल्म क्या था? जो नबी ने उम्मत को इल्म दिया वो क्या था? परेशान हो गए? बोलो कुरान, कहो कुरान, सुन्नत, हदीस, जी। यही इल्म था। ये कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंजीनियरिंग, कोई साइंस, कोई रियासी या ये उसूल हुजूर ने पढ़ाए थे? नहीं जी नहीं, यही क्या बताया था? बोलो ना। कुरान, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, कुरान और फिक़ह शरीयत के अहकामात, यही है ना। अब सुनना, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, इस शहर में कुरान और सुन्नत है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए अलीयुन बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। उस दरवाजे से आओगे तो कुरान और सुन्नत समझ आएगा। अब अली का दरवाजा क्या है? कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अली ने एक इल्म इजाद किया था जिसको इल्म सर्फ कहते हैं, इल्म नहव कहते हैं, उसे इल्म ग्रामर कहते हैं। ये अली का इल्म है। कुरान सुन्नत नबी का इल्म है। कुरान सुन्नत समझ नहीं आती जब तक अली के दरवाजे पर जाकर ग्रामर को न सीखो। यूं समझ लो तफहीम पढ़कर मुफस्सिर कुरान नहीं बन सकते। अरे किसी का उर्दू का तर्जमा बुखारी का पढ़कर शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस नहीं पढ़ सकते। उर्दू की किताब पढ़कर तो मुजतहिद और फकीह नहीं बन सकते। जब तक अली के दरवाजे पर आकर इल्म अरबी ग्रामर नहीं सीखोगे उस वक्त तक न कुरान समझ आएगा, न हदीस समझ आएगी, न फिक़ह समझ आएगा। ये है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली के दरवाजे पर आओगे तो ये इल्म आएगा। बड़ी अजीब बात है। एक जुमला हुजूर ने फरमाया अफ़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत का चीफ जस्टिस और काजी अली। बोलो कौन है? अली। सारे कहो अली। ऊंची बात से कहो अली। काजी के पास आदमी उस वक्त जाता है जब झगड़ा हो, लड़ाई ना हो तो जाने की जरूरत नहीं। दो किस्म के निजाम होते हैं, एक होती है अदलिया, एक होती है इंतजामिया। आपके शहर में दोनों है या एक है? दोनों। इंतजामिया का काम होता है निजाम संभालना, अदलिया का काम होता है झगड़ों में फैसले करना। हुजूर ने कहा अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, इंतजामिया का सरबरा अबू बकर होगा, अफ़ज़ाहुम अली, अदलिया का सरबरा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक निजाम संभालते थे, फैसले अली करते थे। उमर निजाम संभालते थे, फैसले अली करते थे। उस्मान निजाम संभालते थे, फैसले अली करते थे। एक बात इस पर और अच्छी बात है, इन सारे सहाबा ने अली के फैसला माना, अपनी कोई बात नहीं बताई। मिसाल के तौर पर मैं एक रिवायत पेश करता हूँ, उलमा बैठे हैं, जिस वक्त जिहाद के ज़कात के मुनकिरों ने इनकार किया ना, ज़कात नहीं देते, किन्होंने इनकार किया? ज़कात के मुनकिरों ने, वो इसी नहीं देते। तो हज़रत अबू बकर ने तलवार उठाई कि उन्हें जिहाद के लिए जाना। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, अचानक अली आ गए। कहाँ? और मैं ज़कात के मुनकिरों ने इनकार किया, उनकी गर्दन तरफ कर, और मैं इधर कौन संभालेगा? और मैं फिर उनको कौन संभालेगा? अली कहने लगे नबी ने नहीं फरमाया अफ़ज़ाहुम अली, फैसला अली का माना करो। मस्जिद नबी को आप संभालें, ज़कात के मुनकिरों की गर्दन में करूँ। फैसला किसका है? अली का। माना किसने है? अबू बकर ने। सारी उम्मत ने माना है, मैंने आपने अबू बकर को समझा। ये जो मौजूदा कुरान इस वक्त मेरे और आपके पास है, पूरी तवज्जो से सुनो। हुजूर के विसाल के वक्त ऐसे नहीं था। किसी के पास चमड़े पे, किसी के पास कपड़े पे, किसी के पास किसी टुकड़े पे, किसी के पास गत्ते पे, किसी मुख्तलिफ चीजों पे लिखा हुआ था। किसी को कुछ आयतें याद थी, कुछ सहाबा हाफिज थे। जमाना सिद्दीक का, फैसला अली का।
حضرت ابو بکر نے ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ علی تھے، رکن عثمان غنی تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، ابی ابن کعب انصاری تھے، حضرت زید تھے، اور ان کا جج بنایا علی کو کہ جس ترتیب سے حضور نے قرآن امت کو دیا اور لکھوایا ہے اس ترتیب سے جمع کر کے دو۔ تو حضرت علی نے الحمد سے بناس تک اپنی نگرانی میں پورا قرآن لکھوا کر ابو بکر کو دیا۔ صدیق کا زمانہ جامع قرآن بنا، فیصلہ علی نے کیا، ترتیب انہوں نے دی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو قرآن علی دے کر گیا اس وقت وہ ہمارے پاس ہے۔ اور حضور نے ایک جملہ کہا تھا القرآن مع علی بل علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ اس سے جدا نہیں وہ اس سے جدا نہیں۔ آج علی تو یہاں نہیں، قرآن ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو ہے۔ تو یاد رکھو جن کے پاس قرآن ہے علی ان کے پاس ہے، جن کے پاس قرآن نہیں علی ان کے پاس ہے۔ اقصاہم علی، امت کا جج علی۔ بڑے عجیب و غریب فیصلے کیے حضرت عمر کے زمانے میں۔ یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آیا، یہ علی نے کہا تھا مجھے آپ مصلی دیجیے، میں یہاں رہتا ہوں۔ یہود تورات انجیل پڑھتے ہیں، اس میں امیر المومنین خلیفہ وقت عمر کے پورے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جائیں، وہ کتابوں کی روشنی میں آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کے حوالے چابیاں کریں گے۔ آپ کسی کو بھیجیں گے بیت المقدس فتح نہیں ہوگا۔ فیصلہ علی نے کیا ہے، اس کو قبول عمر۔ اقصاہم علی، امت کا جج علی۔ جج کے پاس آدمی اس وقت جاتا ہے جب جھگڑا ہو۔ سارے بولو جب جھگڑا، وہ بولو تو صحیح، جھگڑا ہو گیا اس پر۔ یوں نماز پڑھیں، یوں پڑھیں، یوں پڑھیں۔ ہماری عادت نہیں لڑنے کی، ہم کہتے ہیں جو جیسے پڑھے پڑھے، ہمارا تو کسی سے یہ جھگڑا نہیں کہ کوئی یوں یہ یوں کیوں پڑھ رہا ہے، لیکن ہم علی کے دروازے پر۔ کہہ دو ہم کس کے دروازے پر؟ علی آپ چیف جسٹس بھی ہیں، قاضی امت بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، پیغمبر کے خلیفہ راشد اور امام عادل بھی ہیں۔ آپ بتائیں نبی کی سنت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ بیٹھے ہیں روایتیں ان سے بھی یاد کرنا، میں تو ایسی زبانی باتیں سناتا ہوں، حوالے ان کے پاس ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا، یہ اللہ کے نبی کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ لفظ سنت کا ہو، خلیفہ راشد ہو، امام عادل ہو، قاضی امت ہو، امت کو سمجھا رہا ہو، عملی طریقہ بتا رہا ہو، یہ فیصلہ علی کا ہے، مانا مسلمانوں کا۔ بھائی ہر مسئلے میں بڑا اختلاف ہو گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، اس نے کہا 8 پڑھیں، اس نے کہا 20 پڑھیں، اس نے کہا 9 پڑھیں۔ ہم نے کہا کچھ پڑھے نہ پڑھے اس سے ہماری بحث نہیں، ہم علی کے دروازے۔ سبحان اللہ۔ اور بولو تو صحیح، ہم کس کے دروازے پہ؟ علی نے کہا نحن نصلی 5 تراویحات، ہم 5 تراویحیں پڑھتے تھے، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے، پھر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے، ایسے 5 مرتبہ کرتے تھے۔ 5 کو 4 سے ضرب تو کتنی؟ 20۔ یہ علی کی طرف، کس کی آگاہی؟ علی۔ امت کا جج علی۔ اور عجیب عجیب مسئلے، یہاں کئی لوگ بیٹھے، چلو ایک اور طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ علم ریاضی پڑھو، علم ہندسہ پڑھو، اور علم آج آپ کی میڈیکل پڑھو، ہر عنوان کا فیصلہ علی نے کیا۔ ایک عجیب فیصلہ ہے، ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، 2 دونوں کٹھی رہتی تھی۔ شوہر سفر میں تھا، یہ گھر میں تھی، دونوں حمل سے تھی۔ ایک ہی رات میں دونوں کو بچے ہوئے، ایک کو لڑکا ہوا، ایک کی لڑکی ہوئی، ایک کو لڑکا، ایک کو لڑکی ہوئی۔ دن ہوا، لڑائی ہو گئی، وہ کہتی ہے لڑکی میری ہے، لڑکا اس کا، وہ دوسری کہتے نہیں لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے، وہ کہتے نہیں لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی۔ لڑکا جس کا بھی ہوتا شوہر سے زیادہ پیار کرتا ہے، فطری چیز ہے، اس کی طرف اس کا التفات زیادہ ہوتا۔ فیصلہ علی کے پاس، فیصلہ علی کے پاس، عثمان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی گواہ، کوئی گواہ
دائیا بھی موجود نہیں تھی، رات کا ٹائم تھا، گھر میں تھی، عورتیں صحت مند تھی، بچے جنم دیتی. فیصلہ کیا کرے؟ ہمیں جہالت کی یونیورسٹیاں کہنے والے ظالموں، میرے نبی کے ایک شاگرد نے آج سے 15 صدیاں پہلے وہ فیصلہ کیا کہ آج کا میڈیکل کے عروج کو پہنچنے والا بھی اس کی تہ پر پہنچ. حضرت علی نے 2 چھوٹی سی ہم وزن پیالی اونٹ بنی، کچھ عمر وزن برابر تھا، پر میں لے جاؤں اور ان عورتوں کو سینے کا دودھ نکال کے دوں، وہ بھی پیالی بھر دے، وہ بھی پیالی بھر دے، دونوں کی پیالی بھر کے آ گئی. حضرت علی نے ترازو میں رکھ کے یوں تولا، جب تولا تو ایک دودھ وزنی نکلا، ایک ہلکا نکلا. پر میں جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اس کا ہے، جس کا ہلکا ہے بیٹا اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک قاضی ایسا دکھاؤ جس اور حضرت بڑا ظلم ہوا میرے ساتھ جی، میرا شوہر مر گیا، جائیداد کا مجھے حصہ دیتے ہیں، بچے کو اللہ، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، وہ رو رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ تقسیم نہیں ہو رہی، جائیداد دیتے نہیں ہیں. تیرا شوہر کا مر گیا ہے، کون ہے اور لوگ؟ وہ وارث آ گئے. انہوں نے کہا حضرت عورت جھوٹ بولتی ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، مرنے والی کی عمر 85 سال ہے. یہ عورت تو اس کے نواسوں اور پوتیوں کی عمر کی ہے، وہ پاگل تھا اس سے نکاح کرتا، اس کا اس سے نکاح ہی نہیں، ویسے وہ مر گیا یا بھی دعوے دار. حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ نکاح کا گواہ؟ انہوں نے کہا یہی گواہ ہے جو انکار کر رہا ہے. بڑی عجیب بات ہو گئی. عورت چیخے ہو کیا میں مر گئی، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میرا بیٹا ہے، میں چھوٹے سے بچے کو کہاں لے کے جاؤں، کیسے پالوں؟ حضرت علی نے ان کو کہا انصاف کرو. انہوں نے کہا حضرت ہم قسم اٹھاتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے. حضرت علی نے چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے منگوائے، ہم بلائے، ان بچوں کو وہاں بٹھا دیا دور، اس بچے کو بھی ان کے ساتھ بٹھا دیا. خود یہاں دور بیٹھ کر فرمایا جو بچہ تمہیں جلدی دوڑ کے آئے گا اسے یہ انعام دوں گا. کوئی چیز تھی ہاتھ میں، مٹھائی ہے کوئی چیز. اب وہ جو 4 بچے دوڑے اور وہ بھی دوڑا، تو وہ جو باقی تھے وہ جلدی دوڑ کے آئے، وہ دوڑا، گر گیا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا. جب وہ آخر میں پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا عورت سچی تم جھوٹے، یہ جوان خون کی پیداوار تھی جلدی آ گئے، وہ بوڑھے خون کی پیداوار تھی. اللہ اقزاہم علی، کیا جج ہے، کیا چیز حیران کر دیتے تھے ہر فیصلے. میں سارے واقعات آپ کو سناؤں، صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا علی کی ولادت اس مہینے میں، حضرت علی کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں تھی. بڑے عجیب، بڑے عجیب، ایک ایک چیز سیدنا علی نے سمجھائی. ایک آدمی آ گیا بڑا عجیب، اس نے سوال کیا. عصر کی نماز کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، حضرت سفر سے آئے، نماز پڑھنی تھی. اس نے کہا حضرت 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 ایک مسئلہ پھر نماز، اور میں نماز پڑھنی تھی. مسئلہ پہلے میں پوچھو. اس نے کہا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، یہ گن کے بتائیں پھر نماز پڑھ. حضرت نے فرمایا پھر نماز ضائع ہوتی ہے، نماز پڑھنے دے پھر پوچھ. نہیں جی پہلے بتائیں. اب جملہ سنو، فرمایا جن کے کان بالوں سے باہر ظاہر ہو وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر چھپے ہوئے ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. تو گن میں نماز پڑھتا. اللہ کہا اس کی نسلیں بھی نہیں. اب بھی کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے بال یہاں ڈالے ہوتے ہیں تاکہ انڈے دیں. بڑے شوق سے بال ادھر رکھتے ہیں تاکہ انڈے والی نسل نہیں، بچوں والی نسل. کیسے عجیب فیصلہ. 3 آدمی انہیں تجارت کی، نفع میں ان کو 17 اونٹ ملے. کتنے؟ 17 نہیں 17 اونٹ. آپ جماعت میں ہیں جی؟ یہاں کے ہیں جماعت میں آئے ہیں؟ بیان سننے کے لیے. کہاں سے؟ لالیاں وہی مرزے دے نال. جی جی. توجہ سے کتنے اونٹ ملے؟ 17. کہا باقی تو مال تقسیم ہو گیا، یہ ہم 3 آدمیوں کا حصہ ہے، لیکن ہے ایسے کہ ایک کا آدھا حصہ ہے، ایک کی 1/3 ہے اور ایک کا نامہ حصہ ہے.
مال ایسا تقسیم کرے کہ نہ کوئی بچے نہ بکے نہ کٹے. تو چاچا جی سمجھو اونٹ کتنی 17 جس کو آدھا ملے گا کتنا ملے گا 8.5 تو تھکیا بیٹھا 8.5. تیسرا حصہ ملے گا تو 5.25. نامہ ملے گا تو 2 سے کم ہی ملے گا نا. تو یا اونٹ کٹے گا یا بچے گا یا بکے گا اور پیسے دینے پڑیں گے. علم ریاضی میں ایک اصول ہے کہ جب حساب برابر نہ ہو پوری توجہ سے تو اس کو کہتے ہیں اضافی عدد. ایک اس میں فرض کر لو. ہاں فرضی ڈال دیں. ایک فرض کر لو. حضرت علی نے 17 اونٹ لین میں کھڑے کر کے بیت المال سے غلام کمبر کو کہا وہاں سے 9 ادھر باندھ دو. کتنے ہو گئے 18 بولو 18. آپ کا کتنا حصہ ہے؟ میں کہا جی آدھا. 18 کیا دے تم لے جاؤ. کتنے لے گیا 9 پہلے کتنے ملتے 8.5 فائدہ ہوا ہے نقصان. علی کی مانو فائدے میرے اللہ بے شک. حضرت آپ کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا تہائی ہے. تو 6 کی 18 18 کی تہائی کتنی بنی 6 اونٹ آپ لے جائیں. 9 یہ لے گئے 6 یہ لے گئے کتنے گئے 15 بولو 15 باقی کتنی بچے 3. خالد صاحب آپ کا کتنا حصہ ہے؟ میں بہت دور رہتا ہوں غریب باپ کا بیٹا ہوں. ان کے والد کے لیے دعا مانگی. بولنا علامہ یار محمد عابد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے عالم مبلغ ہیں. بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے. آمین. ہاں بہت ہمارے مخلص اور ہمدرد دوست ہیں جو اپنے پہلے میری کسی بچے کا بچہ فوت ہوا اس بیماری کے حال میں ہم نے تعزیت کی اور بڑا عجیب کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مجھے جو غریب آدمی میرا نامہ حصہ ہے. فرمایا اچھا 18 کا نامہ حصہ تو لے جا. 9 دونی 18 2 تو لے جا. اب 9 یہ لے گیا 5 6 یہ لے گیا 15 اور 2 وہ لے گیا. کتنے ہو گئے 17. جب تقسیم ہو گئے تو غلام کو کہا 18ویں کو پھر پکڑ کے بیت المال جمع. اجزاہم علی سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں بی بی فاطمہ پر تقریر کروں حسن پر بولوں حسین پر بولوں سبحان اللہ. آپ وقت نہیں دے رہے. اب آخری بات کہتا ہوں امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ. اس کا ایک اصول سمجھو. قرآن کا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. یہ درجات ہیں صحابہ کے. پہلے سابقون اولون, دوسرا درجہ مہاجرین, تیسرا انصار, چوتھا والذین اتبعوہم باحسان. حضرت علی اول درجے میں ہیں, سابقون اولون میں ہیں. ان میں تقریباً 40 کے قریب صحابہ ہیں جن کو سابقون اولون میں لکھا گیا, حضرت عمر سمیت. حضرت عمر کے اسلام سے پہلے جتنے ہیں یہ سب سابقین ہیں. دوسرا درجہ ہے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی, حبشے کی بھی اور مدینے کی. تیسرا درجہ ہے جنہوں نے ہجرت والوں کی نصرت کی. چوتھا درجہ ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے لیکن وہ اسلام قبول کیا, انہوں نے حضور کا دیدار کیا. مسئلے کی بات سمجھا رہا ہوں. سارے فضائل اور مناقب پڑھیے اور صحابہ میں سے کسی کے مطابق متعلق بدگمان نہ ہونا, لیکن حضرت علی والسابقون الاولون میں ہے اور جناب سیدنا امیر معاویہ والذین اتبعوہم باحسان میں ہیں. رب کے قرآن کا فیصلہ دونوں کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب ان سے راضی وہ ان سے راضی. جلسے پہ سب آئے, اجر سب کو ملا, ثواب سب کو ملا, سارے آئے, لیکن کوئی سب سے پہلے آ کے بیٹھے, کوئی پہلی تقریر پہ آئے, کوئی پہلی نظم پہ آئے, کوئی بات پہ آئے, کچھ وہ جو آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں. اجر سب کو ملے گا لیکن جو جتنی پہلے آیا اس نے اتنا درجہ پہلے پایا. وہ سابقون میں تھے, یہ بات میں ہے, لیکن رب کی رضا ان کے لیے بھی
ان کے لیے بھی حضرت علی کو معاویہ کو کئی خصوصیتیں حضور کی قرابت کی حاصل تھی. 5ویں نسب میں حضور کا معاویہ کا دادا ایک ہے. حضرت معاویہ کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ بیوی حضور کو بہت ہی پیاری تھی. اس کا نکاح نجاشی شاہ نے کیا تھا. ایک مرتبہ امیر معاویہ ملنے کے لیے آئے, بہن کے پاس سوئے ہوئے ہیں, کمال محبت کی کیفیت ہے. امیر معاویہ کا سر ام حبیبہ کی گود میں ہے اور بیوی ان کے سر کے بالوں کو کھجلی کر رہی ہے. امیر معاویہ کو نیند ہے. حضور نے دیکھا, توجہ کرو حیران ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ پیارا لگتا ہے. کہا جتنا کوئی بھائی کسی بہن کو پیارا لگتا ہے یہی بھائی تو ہوتا ہے جو دکھ مکتوب میں کام آتا ہے. مجھے اتنا پیارا لگتا ہے. پیغمبر کے چہرے پر خوب حسن بکھرا, عجیب کیفیت تمانت کی طاری ہوئی. حضور نے فرمایا ام حبیبہ جتنا تجھے پیارا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ کاتب وحی امیر معاویہ ہیں. حضور کے فرمان امیر معاویہ لکھا کرتے تھے. اس امت کے اندر حضور نے فرمایا احلم سب سے زیادہ حوصلے والا امیر معاویہ ہے, اجود سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا امیر معاویہ ہے. 65,50,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت امیر معاویہ نے چلائی ہے. حضرت امیر معاویہ تقریباً 20 سے 22 سال کے عرصے تک مختلف علاقوں کے گورنر رہے ہیں. 19 سال 3 مہینے بلا شرکت غیر پوری ملت اسلامیہ کے فرما روا رہے ہیں. سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا ہے. پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے. معاویہ کے دور کی آپس کی خانہ جنگی اختلافات ختم ہو گئے تھے. سب کے سب ایک جگہ پر آ گئے تھے. معاویہ نے جب سیدنا حسن سے صلح کی تھی سفید کاغذ بھیجا تھا, نیچے دستخط کر کے دیے تھے. جناب حسن نے اس پہ سرایت صلح لکھی تھی, ان کو حضرت نے قبول کیا تھا. حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اس وقت کے کئی بدبختوں نے امیر حضرت حسن کو کہا تھا انت عار المسلمین انت مذل المؤمنین, تو نے ہمیں ننگا کر کے رکھ دیا, ذلیل کر دیا. ہم نہیں چاہتے تھے تمہارا معاویہ سے صلح ہو. بڑا عجیب جملہ فرمایا ظالمو میرے نانا محمد نے میرے لیے کہا تھا ان ابن الصالح یصلح بین الفئتین المسلمین, مسلمانوں کے 2 گروہوں کو ایک کرنے کا کردار میرا بیٹا ادا کرے گا. میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق میں باپ کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے, نبی کا نواسا ہونے کی حیثیت سے معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یوم الجماعت اس سال کو کہا جاتا ہے امت کے ایک ہونے کا سال. میں سب کچھ امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں. میں آج ان کو خود اپنا منتدی مانتا ہوں. خود جا کے مدینے میں قیام کیا. امیر معاویہ مدینے حسنین کو ملنے جاتے تھے, ہدایت اور تحائف لے کے جاتے تھے. جو جاتا اس کو سلام بھیجا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا تھا, اس کو سنبھال کے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت امیر معاویہ سے فرمایا میرے سر کے بال کاٹو, میری مونچھوں کو صاف کرو. ان بالوں کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھا. جب آخری وقت آیا فرمایا وصیت کرتا ہوں حضور کا کرتا میرے سینے پر رکھنا, کفن کے اندر, پورے جسم پر نہیں, تاکہ میری سطر پر نبی کا لباس نہ لگے. اس کے احترام کا تقاضا ہے. میرے یہاں رکھنا, کفن دینا, اور پھر حضور کے منہ مبارک اور بال میری آنکھوں پر رکھ دینا. اللہ کے نبی کی ان چیزوں کی نسبت سے شفاعت کی امید ہے. حضور کے لیے ایک چرپائی آئی تھی, ایک خادم نے بھیجی تھی, بڑی خوبصورت. امیر معاویہ نے اس کو خرید کے اپنے لیے رکھا تھا. فرمایا جب میری میت اٹھاؤ تو نبی کی اس چرپائی میں رکھ کر قبرستان میں لے جانا, وہاں اتارنا. جیسے حضرت علی کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہے, ایسے امیر معاویہ کی ولادت مینا کے میدان میں, آج جہاں مسجد خیف ہے اسی جگہ پر ان کی ولادت. تو یہ دونوں عظیم بھائی تھے, اسلام کے عظیم محسن تھے. وہ قاضی تھے, یہ وہ سلطنت کے فاتح تھے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے سب صحابہ کا احترام فرض ہے. کسی صحابہ کی شان میں بے ادبی گستاخی حرام ہے. ابھی تو تقریر شروع کرنی ہے. یہ موضوع آ گیا کہ حرم پر تقریر کرنی ہے. اس پر کرنی ہے حرم پر. وہ بولو کروں نہ یار چاچا, ہوں میں تھکیا بیٹھا. ایک بات کعبے سے بھی پیار ہے, مدینے سے بھی پیار ہے,
وہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، وہ انوارات کا مرکز، یہ تجلیات کا مرکز، وہ فیوزات کی جگہ، یہ برکات کی جگہ، وہاں کعبۃ اللہ، یہاں روضہ رسول اللہ، وہاں مسجد حرام، یہاں مسجد نبی، وہاں بھی اللہ کے گھر کی نسبت اس کو خلیل نے حرم قرار دیا، مدینے کو نبی نے حرم قرار دیا، اس کے لیے ابراہیم کی دعائیں، اس کے لیے محمد کریم کی دعائیں، بلکہ حضور نے کہا اللہ میرے مدینے کو مکے کی دوہری برکت عطا کر، وہاں بھی پیغمبر کی دعا، یہاں بھی پیغمبر کی دعا، اس کو بھی حرم قرار دیا گیا، وہاں بھی غیر مسلم کا داخلہ حرام، یہاں بھی غیر مسلم کا داخلہ حرام۔ قیامت تک حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں جو امت کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا بدماش آئے گا، جس کا نام دجال ہے، وہ پوری دنیا گھوم سکے گا، نہ محمد کے مدینے میں جا سکے گا، نہ خدا کے مکے میں جا سکے گا۔ جب وہ بڑا بدماش نہیں جائے گا تو اس کے چیلے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ زور سے بولو، نہیں جا سکتے۔ اونچی بات سے کہو۔ حضور نے فرمایا ان الاسلام والایمان یرجع الی المدینہ کما ترجع الحیۃ الی الجحرھا، فرمایا اسلام ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر مدینے میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے سانپ کو کوئی ماری تو اپنے سوراخ کی طرف گھستا ہے، ایسے پوری امت یہاں پر ہوگی۔ مکہ حضور کی ولادت کی جگہ، مدینہ حضور کے آرام کی جگہ، مکے میں خدیجہ کا گھر، مدینے میں عائشہ کا روضہ اطہر، اس لیے وہ بھی عقیدت کی جگہ، یہ بھی عقیدت کی جگہ، ان دونوں کا تحفظ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ کہہ دو مسلمانوں پہ اونچی آواز سے، ایک بڑا کہہ تو بڑا عجیب ہے، مکہ اول الارض ہے، بے شک زمین یہیں سے کھینچی گئی، کعبہ اوسط الارض ہے، آج جہاں قبلہ ہے اس کے چاروں طرف کسی میں طاقت ہو تو زمین ناپ کے دیکھ لے، یہ بالکل وسط ارض ہے، اور کعبہ آخر الارض ہے۔ جب قیامت کا وقت آئے گا اور ابتدا ہوگی قیامت کی تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ حبشی آئے گا بدبخت، وہ سب سے پہلے کعبے میں حجر اسود پہ حملہ کرے گا، اس کے پتھر کو توڑے گا، اس کے بعد پھر وہ فتنے اٹھیں گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی ابتدائی کائنات کا وجود ہے تو کعبے سے، کائنات کا وسط ہے تو کعبے سے، کائنات کی بقا ہے تو کعبے سے، اگر کعبہ نہ رہا نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے۔ میں اس پر ایک بات مولانا فضل الرحمان کی نقل کرتا ہوں، انہوں نے کہا کعبے کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں اپنی حیثیتوں پر بھی غور کرو اور جس کا گھر ہے اس کی عظمت پر بھی غور کرو۔ خواجہ عبد المطلب نے یہی کہا تھا میرے اونٹ میرے حوالے کر، گھر والا جانے جس کا گھر ہے وہ جانے۔ اس نے کہا میں تو بڑا زیرک سمجھتا تھا، میں نے تو اونٹ پکڑے اس لیے تھے کہ تو لڑے گا، وہ بھی یمن سے آیا تھا۔ اللہ اللہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ نہیں ایک اور بات بیچ میں عجیب ہے، چلو میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ در حقیقت یمن میں ایک نیک فرما روا حکمران تھا، یہ حبشے کی طرف سے چلتے چلتے یمن پر قابض ہوا۔ کہہ دو یمن پر قابض ہوا۔ جب یمن پہ قبضہ کیا تو پھر خیال آیا کہ اب مکے کی طرف جاؤ، یہ ان کے خیال کی بات کرو۔ پھر یہ کعبے کی طرف آیا، راستے میں کئی لوگوں نے روکا نہ روکا، لیکن جب یہاں آیا خواجہ عبد المطلب نے اس کو روکا تو اس نے نہ مانا۔ اور کتابوں میں ہے کہ جب حضور کے دادا اس کو ملنے کے لیے آئے تو اس وقت حضور کے دادا کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، 118 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو 110 سال کے لگ بھگ تو عمر تھی حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے کی بات۔ لیکن حضور کی وجاہت اور جلالت آپ کے دادے میں جو نسبی طور پر تھی اس کا روب اتنی تھا کہ ابرا جہاں بیٹھا تھا اس نے خواجہ عبد المطلب کو آتے ہوئے ایک دم اٹھا، چھلانگ لگا کے نیچے جا گرا اور خواجہ عبد المطلب کے پاؤں پر اس نے جا کے ہاتھ رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا، حضرت عبد المطلب سے گفتگو ہوئی، آپ نے فرمایا تو میرے اونٹ واپس کر دے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا۔ اونٹ لے کے چلے گئے، کتابوں میں ہے جا کر کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا، کہا عرش والا اس کعبے کا محافظ تو خود تو آپ ہے، اللہ میاں یہ تیرے خلیل نے تو تعمیر کیا تھا، تو نے اس سے تعمیر کرایا ہے، حفاظت بھی تو کر۔ ابھی یہ وہاں دعا کر رہے تھے، ادھر یہ تیار ہو رہے تھے، یہ یہاں سے روانہ ہوا، اللہ نے ان ابابیلوں کو بھیجا، ان پرندوں کو،
ایک لشکر آیا جو چھوٹ کا چھوٹ تھا اور اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان کو تباہ و برباد کیا. اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہم عائشہ کی ایک روایت ہے کہ ان لوگوں میں سے 2 آدمی بچ گئے تھے جن کو میں نے بھی دیکھا کہ ان کی آنکھیں اندھی تھیں, ہاتھ پاؤں ان کے لولے لنگڑے اور معذور تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو کعبے کے حملے میں ابرہ کے لشکر کے ساتھ. اللہ نے ان کو بطور عبرت کے باقی رکھا, اس لیے اللہ کا الم تر کیف فعل ربک. سبحان اللہ. حضور کے زمانے میں رب نے ان کو دکھایا, حالانکہ وہ تو حضور کی ولادت سے بھی کئی دن پہلے کا بات ہے, 50 دن پہلے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس کعبے کا رب اب بھی ہے, اب بھی ہے, اور ہم اہل سنت والجماعت نہیں کھول کے کہوں علماء دیوبند ماشاءاللہ, ہم تو ہر دور میں کعبے کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. ہاں, جس دور میں حضور کے روضہ اطہر کو گرانے پر بڑے بڑے لوگوں کی کئی سوچیں تھیں, اس وقت یہی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی تھا جس نے مدینے کے تحفظ کے لیے جا کر وہاں جنگ لڑی تھی. جس وقت اماموں کو کافر کہا گیا تھا اس وقت یہی علماء دیوبند تھے جنہوں نے مدینے کی عظمت کی اور مکے کے تقدس کی جنگ لڑی تھی. آج بھی حرمین کی عزت کی بات آئی ہے, دنیا کہیں کھڑی رہے ہم مکے مدینے والوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟